الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، آنکھ لطف دے دیو بابے نے۔ ہاں بٹھائیے بٹھائیے، بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ آنکھ لطف خویش را اظہار کر، با خلیل اشنار را گلزار کر، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ بھائی صاحب عزیزم اج دی اے محفل پاک بسلسلہ افتتاح مدرسۃ المدینہ، اچھا جامعہ مسجد محمد بشیر محلہ گڑی غوث حافظ آباد، زیر سرپرستی جناب قاری محمد نفیس المدنی اتاری صاحب امام مسجد ہادہ، خصوصی دعا مولانا محمد وسیم اتاری نگران ڈسٹرکٹ آفت آباد دعوت اسلامی، اور زیر
ملک جناب ملک محمد امیر احمد اوان صاحب اور قاری محمد بلال رضا اتاری صاحب، زیر نگرانی جناب ملک محمد اعظم اوان صاحب، اور الحمدللہ عز و جل جامع مسجد میں مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہ دوستاں نے اس مسجد دے بنان وچ حصہ لیا ہے وہ بڑے کرما والے بندے نے، بڑے مقدرہ والے نے کہ اللہ نے انہاں دے پیسے دا انتخاب فرمایا ہے اس جگہ تے لگن واسطے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس بات کو آگاہ رہنا اور گواہ رہنا کہ ملک صاحب اور صرف اس مسجد چی حصہ نہیں لیا، اور مساجد بھی ہے نے جنہاں وچ ملک صاحب ہر اعتبار نال حصہ لیندے نے۔ مثلا مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا گجماں شریف، اس دے اندر بھی ملک صاحب دا حصہ شامل ہوتا رہتا ہے۔ رب ذوالجلال انہاں ساریاں سنگیاں نو برکت دے وے جڑے اپنا پیسہ اللہ دے راہ تے خرچ کر دے۔ رات میں ایک جگہ تے قاری صاحب گل کر رہا سا، قاری قمر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے، باقی سارے علماء طلباء بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں جڑے دین سکھ رہے نے، دین سکھا رہے نے، یہ اللہ لوگ۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے، کن عالماً، عالم بن، نہیں بن سکتے او متعلماً، تو علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور اگر انہوں میں نہیں کر سکتے او محباً، طلباء نال اور علماء نال محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر پہلے دونوں نہیں بن سکتے تو محبت کرنے والے بن جاؤ اور انہاں دی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا پنجویں نہ بنو، رسول اللہ نے فرمایا چار نے نہ چواں چو ایک بن جاؤ اور پنجویں نہ بنو، کیونکہ اس تو پنجواں مقام ہلاکت ہے۔ ہر مسلمان نہ چار چو ایک ہونا چاہیے، یا تے عالم ہو جاؤ یا انہاں نال محبت کرنے والے ہو جاؤ، علماء نال محبت کرنے والے ہو جاؤ اور انہاں دی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، انہاں دے نال ٹرنے والے ہو جاؤ۔ جو علماء دی اتباع کرنے والے ہوں گے اور انہاں دے نال چلنے والے ہوں گے، اور علماء تو مراد ہر سرخ رومال موڈے تے رکھ کے داڑھی رکھ لینے والا بندہ نہیں ہوندا۔ بات ہی سمجھ آئی آپ لوگوں کے نہ آئی؟ عالم تو مراد ہوندا ہے جیڑا صحیح العقیدہ عالم دین ہوئے، اور عالم سو نہ ہوئے، عالم ربانی ہوئے، عالم ربانی۔ بھائی صاحب سنیے، اللہ اللہ، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری بڑی کمال دی شخصیت نے اہل سنہ احناف دے اندر، یہ وہ عالم نے
جنہاں نو امام حرم مکی ہونے دی سعادت حاصل ہے۔ ویسے آپ افغانستان دے رہنے والے مگر آپ مکہ شریف حرم مکی دے حنفی امام سن۔ اللہ تو رتبہ تھوڑا تے نہیں نا بھائی صاحب۔ آپ فرمان دے کہ عالم ربانی واحد آدمی ہو کلا لو کان فقیہ واحد علی راس الجبل لکان الجماع۔ اب فرما دینا اگر ایک عالم دین پہاڑ دی چوٹی تے کلا وسدا ہوئے باقی ساری وادی بد عقیدہ جاہلہ نال بھری ہوئے تو جماعت اے جاہلہ ٹولہ نہیں کہلائے گا، جماعت وہ کلا بندہ کہلائے گا، وہ اہل سنہ ہے۔ کیونکہ اہل سنہ ہوندہ معیار کثرت نہیں، اہل سنہ ہوندہ معیار ہے کہ اسلاف دے عقائد تے پوری طرح کار بند ہو جائے۔ بھائی صاحب آپ نو سمجھ آگے؟ اللہ آپ نے برکت دے، اللہ آپ تے راضی ہو جائے۔ تو عرض ہے سی بات دور نہ چلی جائے، سارے عالم بڑی شان والے علماء نال محبت کرے گا۔ علماء دی محبت نجات دا سبب ہے۔ کسے انسان دا بھی گلہ کرنا ایسا ہے جیسا دا گوشت کھانا۔ اللہ قرآن فرمان دین آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، ایسا ہے ہم سے؟ کیا تو اڈے جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی دا گوشت کھائے؟ یقین نہیں کرنا تو پھر اس دی برائی نہ کرو۔ کسے دی برائی کرنا وہ دی پیٹ پیچھے ان دا گوشت کھانا لی گل ہے۔ اور اے دیوتے علماء نے ایک بڑا جملہ لکھیا، وعید فرمائی، عام لوگاں دا بھی گوشت کھاؤ تے گوشت کھانا ہے غلط ہے، لیکن لحوم العلماء مسموم، علماء دا گوشت زہر آلود ہوندہ ہے۔ باقی لوگاں دی غیبت کرو گے، گلہ کرو گے تو فقط گناہ کرو گے، علماء دا کرو گے تو انہاں دا گوشت زہر آلود ہے، کھانا والا مرے گا۔ توجہ ہوگی آپ؟ علماء نال محبت کرو، انہاں دی برائی نہ کرو۔ اچھا بھائی صاحب عرض کر رہا سا کہ جڑا پیسہ ہوندہ ہے نا، پیسہ اے جناب اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ دا رسول پسند کر دینے تے تاں چنگے راہ دے اے گل میں کرتا ہے پیسہ۔ جد رسول اللہ تشریف لائے مدینہ شریف، اپنے قباء وچ قیام فرمایا، مسجد دی بنیاد رکھی، پھر مدینہ تشریف لائے اور مدینہ یسرب تو مدینہ طیبہ ہو گیا۔ ارے صاحب آپ انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا ہے؟ ایدہ مطلب ہے رب دے محبوب صرف آ جان تے بندے ہی نہیں، تھاواں دی خاصیت بھی بدل جان دی ہے۔ او یسرب جڑا پہلے یسرب سی، سرکار دی جلوہ گری ہوئی تے ہون یسرب نہیں رہا، ہون مدینہ ہو گیا۔ جتھو پہلے لوگاں بیماریاں لگ دیاں سن، ہون لوگاں اتھو صحت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ؟ ارے بھائی صاحب سنیے، اللہ اکبر، میرے اللہ حضرت دی کیا بات ہے؟ کیوں جی اعلیٰ حضرت دی مل برکت فرماندن، جس کے آنے سے یسرب مدینہ بنا۔ سرکار دیاں کیا بات،
سرکار دے قدم تے پنڈاں دی خاصیت بدل چھڑ دے بھائی صاحب اگر آپ سمجھ سکو اور محسوس کرو اور تھوڑا ذہن لطیف ہوئے تو آپ نو کی لگتا ہے حضور پنڈے چون تے پنڈاں دیاں بیماریاں نکل جاندیاں ہاں جی یعنی حضور جس پنڈ آ جان اس علاقے چو بیماریاں نکل جاندیاں جمیں دیاں بھی ہوں تو آپ نو کی لگتا ہے جڑے بندے رسول اللہ دے ہر ویلے کھول رہن دے ارے بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہ آئی چلو تھوڑا جا اور جاؤ گے تو گل پھر مزید کھل جائے گی لیکن تھوڑا سمجھ لینا میرے حضور آئے اللہ فرمانے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین بلد امین اس دی اللہ نے قسم اٹھائی او بھائی صاحب غور فرمائیے جانے من بندے تا ایک پاس سے محبوب جس شہر چاہ جائے اللہ اس شہر دی ہمیں قسمہ اٹھا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لوگو سنو نہ مکے دی گلے نہ مدینے دی گلے جتھے یار آ جائے اس شہر دی قسم ہے وہ کیا ہے نا وَأَنْتَ حِلُّمْ جدو انت آ گیا تے پھر گال شہر دی نہیں وہ کہ قسم نو ناڑ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیتا کہ وجہ قسم کیا ہے وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب وجہ قسم تے آپ دی ذات توجہ ہے صحیح اچھا ایک اسے تفسیر میں نہیں پڑھیا اس تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچہ طالب علم نہ کہ بھئی یہ حوالہ کی تلکھے ایدہ حوالہ اللہ دے حوالے تے یا تو اڈے حوالے ہاں جی میں کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھیا جو پڑھیا ہوئے گا وہ اس حوالے نہ گل کروں گا جو نہیں پڑھیا ہوئے گا تو دساں گا کتابہ میں لکھیا ہے کہ جس شہر حضور نے اللہ دا قرآن آندہ ہے اس شہر کی قسم ہے میرا دل کہندہ ہے یہ اللہ نو وہ شہر پیارا لگتا ہے نا جس شہر حضور نے جی دے دل میں حضور نے وہ دل بھی اللہ نو پیارا لگتا ہوئے گا کیا آپ نے میری گلنال عاشق کو اتفاق ہے یا نہیں چلو تسی پھر سوچ کے اتفاقت میں اتفاق کر لیا جائے لیکن فی الحال تے لطف اٹھا لئیے نا ایک باری عزیزان من میرے عالعادت فرما دینے جس کی آنے سے یسرب مدینہ بنا تھوڑی جی تبدیلی کر کے پڑھا گا اس قدم کی کرامت بیلا سلام کہیے مصطفیٰ جانے رحمت ایک بندہ ہے دریابنا کا کوثر نیازی وہ اعلیٰ حضرت کے سلام پہ ایک جملہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سارے شعراء کا ہندی شعراء کا کلام پڑھا ہے جو ہندی شعراء ہے نا ان کا کلام میں نے تقریباً پڑھا ہے وہ کہتا ہے سارے شعراء کا نعتیہ کلام ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا سلام ایک طرف الفضل ما شہیدت بہ الاعداء بھائی صاحب اے نے میرے امام محمد رضا اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من امام بخاری حدیث لکھ دے مدینہ شریف دے فضائل دے باب بڑی مشہور حدیث ہے میں روز بیان کر رہا کہ ایک نا دیہاتی حضور کو آیا دیہاتی ہون سیدھے سادھے ہوتے ہیں حضور ہونتے خیر دیہاتی سیدھے سادھے نہیں رہے جدو دا انٹرنیٹ آ گیا ہے اگے سیدھے سادھے ہی ہوتے ہیں دیہاتی حضور کو آیا عربی بچوں سے عربی سدے حضور دی بیعت کی کیتا بیعت کر کے چلا گیا اس نے بخار ہو گیا
جاندیاں بخار ہو گیا، تاب چڑھ گیا۔ اگلے دن سویرے ہویا تو اس آگے حضور دی خدمت جلد کی تھی، اکیل نہیں بیعتی، میری بیعت توڑ دے جڑی میں کل کی تھی۔ حضور نے منع فرمانا، نہیں توڑنی۔ کوئی کسی پیر صاحب کو مرید آکے آکھے جی میری بیعت توڑو تو پیر آندھر جا گھر لگا جا، ٹھیک ہے موجاں لے۔ حضور نے منع کر دیتا، نہیں توڑ دے۔ انہیں پھر آکھیا سرکار اکیل نہیں بیعتی، میری بیعت توڑو۔ 3 باری انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیعت توڑو۔ حضور نے منع کیتا۔ صحابہ بڑے اس گل تے متعجب ہوئے کہ رسول اللہ دی بارگاہ چے بندہ ہے گل کہہ رہے تھے، حضور بیعت کیوں نہیں توڑ رہے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ اس میں جڑا بخار ہویا ہے نا، اس دی ایک روحانی وجہ ہے۔ کیا؟ حضور نے فرمایا المدینہ تو کل کیری، میرا مدینہ بھٹی دی طرح ہے۔ بھٹی بھی عام نہیں، لوہے والی بھٹی، جس طرح میل والا لوہا بھٹی چھپائیے۔ جس بندے میری گل سمجھی نا ان میں داد دیاں گا، جس طرح بھٹی میل والا لوہا پائیے سارا جمع کیتا ہے، انہوں پگلا کے تو دے چو میل ساڑ کے کٹ دے ستھریاں کر دیں دی۔ اس طرح جدو کوئی بندہ میرے شہر مدینے چاہ جائے نا تو حضور فرمانے تنفی خبسہا وَتَسْنَوْ طَيِّبَهَا، مدینہ ان دی گندگی کٹ کے انہوں صاف تے ستھریاں کر کے پاک کر چھڑ دے۔ ارے بھائی صاحب آپ نے جی لطافت توجہ نہیں کی تھی، سارے مدینے دی شان، سارے مدینے دی شان ہے کہ اگر کوئی مدینے میں پیر رکھ لوے نا، مدینے میں آ جائے، وہ بڑے وظائف، بڑے نوافل، بڑی تلاوت نہ کرے، صرف 5 ویلے نماز پڑھے تے مدینے میں رہا رہے، ان مدینے دی ہوا لگتی رہے۔ کدی جھونکا اینج لگ کے لنگ جائے، کدی جھونکا اینج لگ کے لنگ جائے، کدی ٹھنڈا پانی پین تو انہوں بخار ہو جائے، کدی زکام ہو جائے، کدی انہوں زیادہ روٹی کھان دی وجہ تو بد ہضمی ہو جائے، مسائل انہوں ہندے ران بس وہ لگا پھرے۔ تو رسول اللہ دی حدیث پاک کا مطلب ہے کہ مدینہ انہوں ستھریاں کر رہے ہیں۔ ایسا میں زور نہیں لاتا، میں تو اٹھے دل گل مانا چاہنا، اپنا دل کھولو، میں ایمانداری نال دسو، جیڑا بندہ حضور دے سارے مدینے چ رہ لوے ان تے مدینہ ستھریاں کر چھڑ دے، جیڑا مدینے آلے اندر روزے چ رہے نے اجے مدینے آلے انہوں نے ستھریاں نہیں کیتا ہوئے گا۔ بھائی صاحب آپ نے میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نادان لوگ نہیں پتہ نہیں کی کر دے رہی، فلانی گل لے جی، فلانی گل لے جی، فلانی گل لے جی، میں کہا چھاڑی یار کڑیاں گلان میں کی روڑے نہ پہ ہو؟ تو انہوں سمجھ نہیں صدیق اکبر سرکار کون؟ عزیزم کاش کوئی اس مرتبے نو سمجھ سکتا کہ بھلے ہو انہاں پہاڑاں دی سیر کرن جاندے ہو تے انہاں دی زیارت کر دے ہو، یا جبل سورے کہ حضور ایتھے ترائے دے رہے نے کہ اس پہاڑ دی قابلے ایک پہاڑ قابلے دی دے 1400 سال ہو گئے ابو بکر نو حضور دے نال، جے پہاڑ قابلے دی دے تے ابو بکر دے بارے کی خیال ہے تو اٹھا؟ بھائی صاحب سمجھ آئی جے کہ کوئی کملے لوگ کوئی سمجھ ہی نہیں۔ اب رو سمجھ آگے آگے چلیے، اے گل کرنی سی بات دور نہ چلی جائے، اے گل سمجھ لینا، گل سمجھ لینا جناب، گل سمجھ لینا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھے مسجد بنانی، زمین دا پتہ کرو، اے جی میں تُسا مسجد بنائی، کیوں جی؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، انہاں بندیاں دے ایمان دی گواہی اللہ نے قرآن نے دیتی جڑے مسجدہ بنا دے، ہر مسجد بھی کو جی نئے ہوں جی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، مسجد بھی ہوئی ہے جی دی بنیاد عشق رسول ہوئے۔ ہر مسجدیں نہ بھاج بڑھیا کرو،
وہ مڑ مسیت ہی ہے نا میں کیا ہے مسیت ہی بر مسیت سے مسیت درار بھی آئی انہوں دے بھی ڈر جانا جے اگر نہیں مڑو مسیت نہیں میں کیا قرآن بھی انہا کیا مسجد ہی ہے لیکن فرمایا لا تکم فیہی ابدا رب اپنے محبوب نو فرمایا ہے ہر مسیتے نہیں جانا تو تسی تے میں پائی جی کون یہ انہوں دی گل ہے جنہیں ایک پیر رکھ کے ساری زمین پاک کر چھڑی انہوں نے بھی فرمایا نے ہر مسیتے نہیں جانا عاشقاں دی مسیتے جانا ہے بھائی صاحب جے سمجھ آئی ہوئے تو بول رہا سبحان اللہ ہر مسجد اچھ نہیں عاشقان رسول دی مسجد جانا سنیے کیوں سنیے میرے آقا و مولا مدنی سرکار نے مسجد دی بنیاد رکھن دا ذہن بنایا تو فرمایا جاؤ پتہ کرو مسجد دی زمین کی نہ دیا ہے جتھے اور مسجد نبی شریف ہے صحابہ گئے پتہ کریا یا رسول اللہ دو یتیم بچیاں دی جگہ ہے فرمایا انہوں کو قیمت کرنا وہ بھی کرمالے سن انہوں نے پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی قیمت کو نہیں کرنی سرکار نو چاہی دیئے تھے لے لو کیسے وہ لوگ ہوندن یار جڑے مساجد نو زمین دے دے میں سمجھنا وہ بندے جنت جا اپنی جگہ بنا دے جڑا بندہ مسجد نو جگہ دیتا ہے وہ جنت جا اپنا مال لے رہا ہے یقین کیجئے الحمدللہ رب العالمین میں تحدیث نعمت واسطے دس رہا میرا رب دلان دے بھید جان دے میرے کوڑ جنی زمین ایسی میں ساری مسجد نو دے دی رب دے فضل تو بغیر کہ ایسا ممکن نہیں تو آٹا اللہ سانوی دے دی رہنا کھانا آستے جیڑے ساریاں ملی بیٹھے نے انہاں کیڑا چار روٹیاں کھانیاں ہوں دیاں وہ بھی ایک ادھی کھان دے تو ایک ادھی اللہ سانوی دے چھڑ دا کھا ہی لیں گے کچھ نہیں ہوندہ بندہ نہیں مردہ اللہ ہی دیندہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ دی عطا ہوئے تے فیصلے پھر بندہ دل رکھ کے تاں ہی کردہ ہے بھی یا اللہ اگلا جان سیدھا کر دیں ایتھے تے اسی لگے ہی پھرنے ہیں پھر روٹی لب دی رہنی بھائی صاحب دل مضبوط کرو سنیے انہیں کہا یہ پیسے نہیں لیندے سرکار آپ رکھ لو سرکار نے فرمایا نہیں جو انہوں نے سرپرست نے انہوں نے کہا وہ زمین دی قیمت لان 10 سکے قیمت لگی اس دور دے 10 سکے میرے نبی پاک سرکار نے لبی جس لئے نماز کا ٹائم ہو جائے پھر من 10 سے آ جائے کیوں جی علامہ صاحب ہاں جی چلو پھر یہ نہ کیا جی سن نماز تو روکے آنے میں تے نہیں سمجھدا میں نہ سارے پڑھنی ہے لیکن چلو تسی آندے ہو تو سونی گل ہے سارے پڑھ کے جان لیکن یہ ساڑھے سنی بڑے بادشاہ نے یہ مسیتوں باہر کھڑے رہن دن میں نماز پڑھی لوے آمین ویسے میں 22 سال ہو گئے میں فلاں بچ جان دیا تو اسی یہ سن دیا کاہے بگائے کہ عاشقان رسول واسطے اعلان ہے نماز پڑھی گئی ہے مسیتے آ جاؤ محفل شروع ہو لگے تو عاشق پھر جوک در جوک مسجد تشریف لے آؤں جو ہی پھر دوجی نماز دا وقت ہوندہ ہے تے لنگر شریف بار شروع ہو جاندہ ہے تے عاشق پھر ادھر ٹور جاندے تے نماز پھر مولوی صاحب تے 4 بندے پیچھے پڑھ دے بلکہ اکثر ایسا ہوندہ ہے بجنے تقریر کرنا لے مولوی صاحب ہوندے وہ بھی عاشقاں تو پہنا بار گئے ہوندے کی خیال ہے کا ناد خان دے تو انہوں پتہ ہے انہوں نے معاف ہے کیا اندے ہوئے ہے نا ناد خان دے معاف ہے نا بھائی صاحب ساڑھے ناد خان بھائی بڑے بادشاہ نے اور ہاں تے ایسی بھی انپاڑی اور وہ ساڑھے تو بھی انپاڑی وہ آدھن سان جنت دی لوڑی کو نہیں راتی میں سنگین دسیا میں کہا بھائی صاحب حضور تے فرمایا جنت دی لوڑ ہے وہ آدھن نامن نہیں صحیح چاہیے پرہ لے جاؤ تو آٹی سنیا دی مردی تسی رسول اللہ دے آنکھیں لگنا ہے یا بھائینا دے آنکھیں لگنا بھائی صاحب جنت دی طلب کرنا اللہ نو پسند ہے اور اللہ دے محبوب نو پسند ہے آپ قرآن پڑھو تے قرآن پاک دے ہر سپارے جنت دے تذکرے تو ایڈی عام جی شاہ نہ سمجھو
اچھا جی، حضور نے فرمایا قیمت کیوں نہ کہ جی 10 روپیے. میرے نبی پاک سرکار نے اپنے سارے صحابہ پیسے دین واسطے جس شخصیت دا انتخاب فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. فرمایا ابو بکر پیسے دیو، اور مرید بھی ایڈے ہی کامل ہون جنہاں نے پیر آکھن پیسے دیو وہ آکھن نہ وے انہیں ساڑھے کوئی نہیں. میں صدقے جاما ہوں نہ تو جتنے سائیاں فرمایا نہ دیو. تو ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا بسارے پیر بائی دے. شکر ہے سونیا میرا مال تو سا پسند فرمایا ہے. ابو بکر اے چیز پسند کر دیا ہے کہ میرا مال دین تے قربان ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. ابو بکر دا ایمان سی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا تھا فرمانے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا. میاں ایک پڑھنا سکھ ہے پر دیتے عمل کرنا اوکھا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میرا پتر سونا تے ذہین ہے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، انگریزاں دا نوکر ہو جائے، لیکن او تھوڑے ہوندے نے جنہاں دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر حضور دے دین دا نوکر ہو جائے. سونا سی تے مدرسہ کھولیا ہے. آج ہن ویکھاں گے کتنے عاشق نے جڑے پتر دین نو دیندے. مال دین نو دینا سوکھا جے بھائی صاحب، مال دین سوکھا جے، پتر دین اوکھا جے. سب تو مشکل ہمارے تسی اس چیز نو نہیں جان دے بھائی صاحب. سب تو مشکل ہمارے کہ اپنے پتر نو دین دی خدمت آستے وقف کرنا ہے جان دیا ہویا کہ جے 100 نمازی ہویا تے 100 نہیں میرے پتر نو گلنا کرنی ہے، لیکن مڑ بھی نماز پڑھا. اے سینے تے پتھر رکھنا، لیکن جنہاں نو نبی پاک دے دین نال پیار ہو وہ قربانی بندے دین دے. عزیزان من اے وے او لوگ جڑے اپنے پتر اللہ دے دین دے راتے دے دین. مولوی صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ، مولوی صاحب میرے پتر نو عالم دین بناؤ، مولوی صاحب میرے پتر نو قاری بناؤ. کتنے بختہ والے ہونگے جنہاں دے پتر ممبر تے بہ کے قرآن پڑھ دے ہونگے. عزیزوں میں ایک مسئلہ سنگیاں نال شیئر کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں جی نوان دسا میں فوج جانا ہے. مطلب ہر بچے دی اپنی ایک ایم ہوندی ہے. میری بھی ایم سی ہے، خواہش سی کہ میں فوج جانا. فوجی ذرا اچھے لگتے سن. میری والدہ صاحب فرماتے نہیں بیٹا تو عالم بن. اچھا انہاں دی خواہش دے مطابق پھر میں ڈھل گیا اور میں مدرسے داخل ہویا. مدرسے میں کچھ پڑھ دیاں پھر میں جدو پہلے دن بیان کرن لگا نا تو میری والدہ صاحب پردہ کر رہے تھے. اس دن مسجد آ گئے، اس ویلے اتلے سپیکر چل دیا تو میری والدہ صاحب مسجد آ گئے اور سامنے کھڑے ہو کے باہر مسجد دے ویندے رہے. پھر چلے گئے. میں جدو گھر گیا تو میں پوچھا کہ تسی کیوں تشریف لائے سو؟ تو فرمان لگے کہ میں ویکھنا چاہتی صاحب میرا پتر ممبر تے بیٹھا کیویں دا پہ لگ رہا ہے، کہ مینوں بڑا شوق سی کہ میرا بیٹا عالم بنے اور واز کرے. تو یہ خواہشات ہوندیاں نے جڑے دیندار ماں باپ ہوندے نے یا جنہاں دے دل وچ دین دی لگن ہوندی ہے. آ ساڈا منشی حبیب اگوں سارے پتر منشی بنا چھڈے. ساڈا سنگی ہے محبت والا ہے، سارے پتر بھی اگوں منشی بنا چھڈے. او کسے منڈے اپنے پوترے تیرے کتنے سونے پوترے ہیں کسے نزور تے دین تے لا ہے. ساری عمر بٹھیاں تے منشیانہ کردیاں رانا نے لائے سو.
اے بڑی گل ہے، چلو میں کہ کوئی تھوڑا جا اسی بھی پمپ کریے تھوڑا چنگا پکا ہو جائے بڑی گل ہے۔ یہ میں منہ منشی بیبل کیتا ہوں جاندہ تو سارے آن پہ مت آکھو دوجیاں کوئی نہیں دعوت، سارے آن دعوت اللہ جو دیتے جے وہ پتر تے اللہ ہی دیتے نا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جے اللہ اس ویلے وہ نہ گھڑتا کڑیاں بڑا چھڑ دے تو مڑ کی کرنا دل لگ دے تو اڈا اللہ پتر دیندہ ہے، دیکھے تو پھر چیک کرتا ہے من کون دیندہ ہے۔ تو یقین کرو مولوی بکھے نے راندے، مطلب تو اڈے دینے جو مولوی بکھے راندے بالکل اے دینے کی نہ رکھے کرو۔ میں کئی باری کاری صاحب سنگیاں دسنا کہ اے مولویاں دے حجرے جان دا اتفاق ہوندہ ہے اتھے مجونہ میں دے دیں پیاں ہوں۔ ہاں جی پوچھئے مول صاحب کیسی تو اندر نہیں کو میدہ گڑ بڑھ رہا ہے تو میدہ بکھیا رہاں تو گڑ بڑھ جران ہے بول دے نو یا جی اللہ اکبر بھائی صاحب علماء اللہ بڑی پروٹوکول اور عزت نال کھانا دلوان دے۔ علماء سب تو بہترین دنیا دا رزق علماء اللہ عطا کرنا، کیونکہ پرانے ہوندے نا اللہ دے مہمان نے، اللہ دے دین دے نوکر نے اپنے نوکرانو سب تو اچھا کھانا مالک عطا کردا ہے۔ گلے وے بندہ حضور دا نوکر ہو جائے۔ عزیزان من اپنے پتر حضور دے دین واسطے دے مڑ حق بن دے کہنا تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی۔ جناب ابو بکر صدیق خواہش یہ رکھ دیا ہے سونیا مال میرا ہوئے حکم تیرا ہوئے۔ میں قربان جاؤں ابو بکر تو والد سکھو بھائی صاحب سرکار صدیق فرما دینے سونیا چہرہ آپ دائے ہوئے نظر میری ہوئے، سونیا نوکری تیری ہوئے اولاد میری ہوئے، سونیا مال میرا ہوئے حکم آمنہ دے لال دا ہوئے۔ مال پیارا تو سارے ہیں لگتا کیا دے جیڑے بندے کمڑے پاگل جنہ ڈاکٹران تے گھرانے پاگل ڈکلیر کر دیتا ہے بھئی ایب نارمل لوگ نے پاگل نے سڑکاں تے انہوں نے تسی نقلی نوٹ دے کے بیٹھے ہاں منگن والے ہوندے نا پاگل مجنون انہوں نے نقلی نوٹ دیا جے انہوں بھی نہیں لینا۔ یہ دا مطلب ہے اس دی سیان تے بھائی جی انہوں نے بھی ہیں جڑے پاگل تے جنہ موڑا ہے لا کے تے مسجد بنائیے وہ پاگل بندے نہیں وہ عقل آڑے نے، لیکن وہ عقل دے نال نال حضور دے دیوانے بھی نہیں۔ عزیزان دی وقار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ انہ دیوانے دے بارے گل کی سرکار فرما دینے پڑھ پڑھیا فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا
زردہ اندروں بھوکا بندہ مولوی بن جائے، اندروں بھوکا بندہ مولوی بن جائے، وہ دین نو کمائی دا ذریعہ بنے گا۔ اندروں رجیا بندہ دین دا نوکر ہو جائے تو وہ دین نو آخرت دا ذریعہ بنا جائے۔ اب مسئلہ سمجھایا کہ نہ دین کمائی دا ذریعہ نہ بناؤ، دین رسول اللہ دی خدمت دا ذریعہ بناؤ کہ اللہ نے میں نو علم دیتا ہے تو دوجیاں نہیں دیتا، میں نے اگر اللہ دیتا ہے تو کو میری ڈیوٹی بھی وکھری لگنی ہے۔ آپ نے سمجھا ہے کہ جس بندے میں علم دیتا گیا ہے وہ دیا ذمہ داریاں نے کہ آپ سمجھتے ہو کہ جاہل اور عالم کی ذمہ داری معاشرے میں چکو جائے نا، غریب اور امیر دیا ذمہ داریاں ایکو جیاں نہیں، بھائی صاحب عالم اور جاہل دیا ذمہ داریاں ایکو جیاں نہیں۔ مالدار اپنا مال دین تے خرچ کرے، اپنا عالم اپنا علم دین تے خرچ کرے، اپنے علم نو دین دی ترویج و اشاعت دا ذریعہ بنائے، نہ کہ مال دنیا دے اصول دا سبب۔ بھلے لوگو کیا پڑھ کے اتنا شعور بھی نہیں آیا کہ آمب خریدن جائیے تو کسے کدی گٹکاں دا مول لے آئے تو بھائی جی آ گٹکاں کیویں لائی ہیں جی، وہ آم بھی لئی دینے گٹکاں تے آپ پہ نہ لگیاں ہوگی۔ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف، انہوں نے کسی آکھیا بھی شاہ جی ماشاءاللہ تسی دین دا کام کرتے رہندے ہو ہر ویلے تے کو اپنے نال کاروبار کوئی نہیں کیتا، لن کاروبار کرنا علماء منع نہیں، میں نہیں آتا، لیکن سید نے بڑا سونا جواب دیتا، آپ نے فرمایا دین بادشاہ تے جیڑے گھر بادشاہ آ جائے نوکر دنیا ہے وہ آپ پہ نال لگی ہوندی ہے، ان لیون دی لوڑ نہیں ہوندی، دنیا تے نوکر ہوئی بادشاہ آتا، جدو تسا دین بادشاہ بنا کے گھر لے آندا ہے اس گھر وچ دنیا بوئے بن کے آپ پہ لگی ہوندی ہے، منگن دی لوڑ ہی نہیں رہندی، سر دنیا منگنے والی شے کیڑی ہے آپ پہ آ جائے گا۔ تائیں تے بہو فرماند نے پڑھ پڑھیا فاضل ہوئے تے بھی طالب ہوئے زردہ دو جگ دی یہ دولت لبے ظالم نفسنا مردہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندیدہ میرے نبی پاک میرے آقا جدو سرکار دا وقت وصال سی نا تو آپ نے فرمایا میرے گھر میں جتنے پیسے ہیں نا چاند تھوڑے جے وہ اللہ دے راہ دے دیو۔ تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے پھر استفسار فرمایا عائشہ وہ جڑے پیسے میں کیسا سکے وہ دے دیتے تو اپنے کی یا رسول اللہ میں مصروفیت دی وجہ تو توجہ نہیں فرما سکی تو میں دے دینی ہے۔ حضور کی فرما دینا، حضور فرما دینا عائشہ دے دے میں اپنے رب نو اس حالچ نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر وچ دنیا دا مال ہوئے۔ اے نے درویشی بھائی صاحب، اے درویشی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میں درویشن جاننا اور اللہ پاک نے اہل و سنہ دے اندر ایسے درویش پیدا فرمائے نے جنہاں نے اپنا مال اللہ دے راہ تے خرچ کیتا ہے۔
اور دنیا تو خالی آتی ہے۔ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی؟ وہ خوش نصیب نے، حضور نے ارشاد فرمایا تیرا مال ہو جڑا تو اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے، پچھلا تیرے بچیاں دا ہے۔ وہ تو اڈا تے نہیں نا بھائی صاحب، وہ تو تواڈے بچیاں دا ہے۔ تو اڈا ہو جڑا تساں اپنے ہاتھ نال اللہ دے راہ تے دے دیتی، وہ تواڈے کم آئے گا، اگلے جان قبر جاؤ گے تواڈے کم آئے گا۔ تواڈے بچے جڑے تسی دین پڑھا گئے ہو، جدو قرآن پڑھن گے تو وہ تواڈے کم آئے گا۔ آپ نے سمجھ آگئی بھائی؟ سو عزیزوں اور ساتھیوں، اپنے زندگی میں جتنا وقت ہو سکے، جتنا ممکن ہوئے، حضور دے دین دا ہر بندہ کام کرتا۔ ہر بندے میں صلاحیتاں الگ الگ ہونی ہیں۔ جیڑا بندہ بزنس کر سکتا ہے اور وہ دے صلاحیت ہے وہ بزنس کرے، زیادہ تو زیادہ پیسہ کمائے اور اس پیسے نو اللہ دے راہ تے خرچ کرے، جیسا کہ حضرت عثمان ذو النورین۔ اگر کسی کو قوت بازو ہوئے تو اپنی قوت بازو نال دین دی خدمت کرے، جیسا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اگر کسی کو عقل و دانش ہے تو اپنے عقل و دانش نو حضور دے دین تے خرچ کرے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی صاحب تدبیر اور شجاع ہے تو اپنی شجاعت اور اپنے علم نو دین تے خرچ کرے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ اگر کوئی علم قضا رکھتا ہے تو اپنی اس خوبی نو دین تے واسطے استعمال کرے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ میں کہنا کی چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بندے دی نیت ہوئے تو ہر شعبے وچ دین دا کام کرن دی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سکول ٹیچر ہے، کوئی ملازم ہے، جتھے کوئی ہے، اپنے علاقے دے معتبر عالم دین کو جا کے دسو کہ جی میں کام کرنا، ایدے وچ کوئی کسی جگہ تے دین دا کام ہو سکتا ہوئے تو میری خدمت حاضر ہے جناب، میں دسو وہ کام کرو۔ بھائی صاحب دین دی ہر تھان تے لوڑ ہے۔ میں ایک مثال دینا، کوئی اس محلے دا چوکیدار ہے، میں ایک مثال کریٹ کر، چوکیدار ہے اس محلے دا، وہ عالم دین کو لا گیا کہ حضرت میں رات دی چوکیداری کرنا کو میرے لئے خدمت ہوئے، تو عالم دین دی یہ ڈیوٹی لا دیتن بھائی جی پھیرا تے مار دئی ہو، مسجد کو جس لئے اٹھن لگو زور ویلے فجر ویلے میں نے اٹھا چھڑیا کدی جاگ نہیں ہوندی۔ بھائی صاحب اسے جاگ دے ہوں دے ذرا مسجد محلے دا خیال رکھے ہیں۔ بھائی صاحب میں نے اٹھا دیا جی، بھائی صاحب نیت کام کرن دی ہوئے تے مواقع مل جاتے۔ لہذا ہر بندہ نیت کرو سب تو پہلے کہ میں حضور دے دین دا کام کرنا ہے، پھر سوچو کہ میرے کو صلاحیت کی ہے جس کو دین واسطے استعمال کرنا۔ یہ ایک بڑی مشہور مثال ہے، فیصل آباد ایک عالم دین نے سید افتخار الحسن شاہ صاحب انہوں نے لکھی، انہوں نے میں کتاب پڑھی ہوتے چونہ لکھی کہ میں ایک پنڈ گیا تقریر کرن تو اس پنڈ دے چودھری جیڑے سن وہ بد مذہب سن، انہوں نے تقریر نہیں کرن دے، بندہ غریب سے جس میں نہیں سدیا سی۔ آپ فرماندے میں انہوں نے پوچھا بھائی اتنے کوئی بدماش ہے جیڑا سنی ہوئے؟ انہوں نے کہا جی فلانا پنڈ میں بندہ بدماش ہے سنی۔ آپ فرماندے میں کو لگا گیا تو انہوں نے کہا یار تیرے نبی دی شان ہے تقریر کرنی تو بندے کرن نہیں دے، اس بندوق پھڑ لی تو اسے کہا چلو مولوی صاحب سپیکر کھولو تو پہنا میں نہیں دیو۔ وہ سپیکر ہے کیا میں بھئی بوئے کے کھلوتا تھا میرا نام ہے، جائے مولوی صاحب رو رکھنا ہوئے آ جاؤ۔ وہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب لکھ دیں کہ میں ساری رات تقریر کی تھی، کوئی مائی دلال نیڑے نہیں آئے۔ بندہ بدماش بھی آ پر کوئی خوبی جو دی دین دے کام میں جا ہی گئی، جب کوئی نیت تے کرے میں دین دا کام کرنا، کوئی ذہن تے بنائے میں یار کام کر سکنا، جو خوبی تو اٹے جائے وہی دین واسطے استعمال ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ کسی سیانے اپنے علاقے دے معتبر بندے جا کے سنی عالم نو ذمہ دار نو دسو کہ بھائی صاحب میں اے میرا سٹیٹس ہے، میں میرے آستے کو ڈیوٹی ہوئے دلا دے، میں نہ دانو فیس بک تے جو ہر ویلے بیٹھے ہوندے ہو اور کچھ نو کر سکتے جتھے ساریاں پوسٹاں بیڑیاں کر دے اتھے دعوت اسلامی دی بھی کر چھڑیا کر، اتھے کو کسی عالم دین دی بھی کر چھڑیا کر۔ میں بیڑے تے کہ کر دی پہاں ایک نال چنگا بھی آگے چلو اپنی اس بری خوبی نو اچھائیے چ استعمال کر۔ غلط پوسٹاں کرنیاں برائی ہے، وہ برائی چھڑ دے ہوتے اچھائیے اللہ دے، کام تے ہو گیا، دین دا کام تے ہو گیا، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی دین دے کام کرنے دی مواقع ہے نہیں اور دیتے بھی ضرورت بھی۔ صبحی صاحب ذہن بناؤ، ضروری نہیں کہ دین دا کام پیسے نال ہی ہو سکتا ہے، پیسہ ضروری ہے
لیکن اس تو علاوہ بھی چیزاں ہیں جنہاں نال کم ہو سکتا ہے. توانائی دی ضرورت ہے, ہتھاں دی ضرورت ہے, اکھاں دی ضرورت ہے, پیراں دی ضرورت ہے, زبان دی ضرورت ہے, عقل دی ضرورت ہے. ہر چیز استعمال ہو سکتی ہے, لیکن شرط ہے ارادہ ہو جائے کہ میں حضور دے دین دا کم کراں, میں حضور دے دین دا کم کراں. یہ ذہن بن جائے تو سائیں ڈیوٹیاں آپ پہ لا دیں. ایک واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ کچھ چیز بندے دینے چوہے تو کم آ جائے. یہ عرض کر رہے ہیں, بس ختم کر پھر کدے کر لانگے تو اڈے اڑا. ایک عورت حضور دی خدمت چادر ہوئی, اللہ عرض کہتی یا رسول اللہ میرا نکاح جن دے نال تہاڈا دل کردا ہوئے کر دیو, میں اپنے آپ نو تہاڈے سپرد کی. اوتھے ایک صحابی بیٹھے سن, عرض کردے یا رسول اللہ میرے نال ہی کر, یہ نکاح حضور میرے نال ہی کر دے. حضور فرمایا تیرے کول کی ہے؟ وہ سا کہ جی کچھ بھی نہیں. سرکار فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی تیرے کول ہے تے میں او دے نال ہی تیرا نکاح دے نال کر. وہ گھر گئے تے ویکھ کے آ گئے, اندر سنیا لوہے دی بھی کوئی لگی. میرے کول ایک چادر ہے جی, آکھو تے ادو اد کر کے ادین دے دینا تے میرا نکاح آدھی چادر تے کر دیو. حضور فرمایا نہیں, اس طرح تے چادر نال تیرے کام آئے گی تے نہ اے دے. سرکار فرمایا قرآن آندے اس ہے کہ جی فلانیاں صورتاں ہوں دیاں. فرمایا چل وہ صورتاں ان سکھا نہیں, میں یہ دے بدلے تیرا نکاح دے نال کر چھڑی. یہ بہت ساری چیزاں, لیکن ایک چیز ہے کہ رسول اللہ نے اتنی غربت دے باوجود بھی رسول اللہ نے دین دا کام اس بندے تو بھی لے کہ جڑیاں صورتاں تین ہوں دیاں ان سکھا دے, کہ جڑیاں صورتاں تینوں ہوں دیاں وہ ان سکھا دے. تیرا ان سکھانا تیرا حق مہر ہو گیا کہ دین دا کام ہو جائے گا, یہ دا کام بھی ہو جائے گا, نال اللہ دے دین دا کام بھی ہو جائے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے نا توانو کچھ تو ہمت کیجئے, کچھ تو سی کرو, کچھ سائیاں دا کرم ہو گیا تو تاں ہی بیڑا پار ہونا ہے, اتنے بیٹھیاں سارا کرنا. میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے بچوں, سارے سنگی جڑے مرید ہو, جڑے اور کسی آستانے دے مرید ہو, بھائی صاحب تو اڈے پیرانہ تھی کچھ نہیں آ سکتے, تو اڈی خدمت چیز کرنے ہیں. حضور دے دین دا ذہن بڑھاؤ, حضور دے دین دا کم کرن دا بھائی صاحب ذہن بڑھاؤ. بھائی صاحب حضور دے دین دا کم کرن دا ذہن بڑھا لے, مہربانی فرما لو. یہ تو انہوں اس وقت سے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور دکھیل رہے ہیں اس طرف کہ بھائی صاحب ادھے ہو جاؤ, ذہن بنا لو, حضور دے دین دا کم کرن دا ذہن بنا لو. یہ ذہن بن گیا تو انشاءاللہ سائیں تو اڈے کو ڈیوٹی لے لین گے, ڈیوٹی سائیں آپ لے لین گے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, قابل ہو قابل بنو, جو قابلیت ہے جے اس دا اظہار کرو کہ سرکار ہے میرے بھائی صاحب ہے میرے کو, میں کم کر سکنا, میری ڈیوٹی لگا دو, لگ جائے کم ہو جائے گا. سرکار دے دین دا کم کرو. میرے کو ایک بندہ آیا, اس مہینہ کیا کہ میں نوکری کرنا کیبل تے, کیبلہ نہیں پیشہ, میں جی بڑیاں فلماں تو ہر شو چلینا, میں مرید ہویا تھے اور میں نے بھی کوئی ڈیوٹی دسو. میں کہا کہ تھے کیبل تے بیٹھا ہوں گا, اتھے جی جڑے دوجے چلینا ہے انہوں دے وچ ایک بیان کسی عالم دا چلائی دے. میں کہا چلو دوجے تے کرتے ہی پہ تھوڑا جہاں نالے بھی کرتا, حضور دے دین دا کام بھی ہو جائے گا. تو ایسا ہے دوستو کہ رسول اللہ دے دین دا کام کرو. اللہ تعالیٰ تو اڈے جرادی ہوئے گا. ملک صاحب سارے ساتھیاں نو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے, جنہ مسجد اتنی حسین اور خوبصورت بنائیے. بڑا دل راضی ہوا ہے میرا. قدرتی میرا مائنڈ ایسا ہے کہ مسجد میں کسی جگہ تے بھی خوبصورت دیکھاں یا بنی دیکھاں, یا میں محسوس ہوئے کہ اس محلے والے یا اس پنڈ والے بندے مسجد کی طرف توجہ رکھ دینے, تو میں انہوں نے ضرور داد دینا اور انہوں نے راضی بھی ہونا, اور میرا دل خوش ہوتا ہے. میں خود بھی مساجد بنان دا شوق رکھنا, اور مساجد دی خوبصورتی اور مساجد دی صفائی ستھرائی
بندہ نا چیز نو بڑی پسند آتی ہے، اور مساجد وچ میرا تو دل لگتا ہے بڑا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اپنے ساتھیوں بھی آکھاں گا کہ مسجد وچ دل لگایا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوئے اور اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے۔ بھائی صاحب کوئی گل رہ گئی نہیں اس جگہ تے؟ بھائی صاحب اس جگہ تے جڑا ہے مدرسہ قائم ہے، وہ دے وچ طالب علم دے طور تے اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہے وہ دے داخلے ضرور کراؤ، لازم کراؤ، ضرور کراؤ، تاکہ تواڈے بچے، اور اگر تسی کل وقت ہی نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم دن وچ 1 گھنٹہ ضرور بھیجا کرو، تاکہ بچیاں کول دین دی تعلیم آندی جائے، وہ دے نال بھی برکت ہو جائے گی۔ سارے سنگی وضو بنا لو، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔